بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے قریب کے گاؤں میں دو بہنیں رہتی ہیں جن کی عمر بالترتیب 13 اور 14 یا 14 اور 15 سال ہوگی۔ وہ میری انتہائی قریبی دوست کی سگی بھانجیاں ہیں۔ ان کی والدہ فوت ہو چکی ہیں اور اپنی نانی اماں کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ کل میری دوست سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آنٹی، میرے دوست کی والدہ صاحبہ مجھے بہت یاد کرتی ہیں، بلکہ ناراض بھی ہیں کہ میں جب سے باہر گیا ہوں ان سے رابطہ نہیں کیا۔ ان کا شکوہ بھی بجا تھا، مگر میری بھی مجبوری ہے، یہاں ڈیوٹی بہت لمبی ہوتی ہے، میں تو اپنے گھر بھی رابطہ نہیں رکھ پاتا کہ جا کے آنٹی سے بات کر سکتا۔ خیر، میں نے دوست سے نمبر لیا اور اسی وقت آنٹی کو کال کی۔ آنٹی مغرب کی نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھی تھی جب ان کو موبائل پکڑایا گیا۔ وہ پہلے تو تھوڑی دیر روٹھی رہیں، پھر میرے معذرت کرنے پر راضی ہو گئی۔ میں نے ان سے خیر خیریت پوچھی، گھر کے متعلق پوچھا۔ تھوڑی گفتگو کے بعد انہوں نے نوافل ادا کرنے کا بتایا اور موبائل نواسیوں کو پکڑاتے ہوئے کہا کہ کال بند نہ کرنا، اپنی بھانجیوں سے بات کرو، میں نوافل ادا کر کے بات کرتی ہوں۔ میں نے ان دونوں بہنوں سے بات چیت شروع کر دی اور بات گھومتے گھماتے رمضان اور پھر عید پر پہنچ گئی۔ عید کی شاپنگ کی بات ہوئی تو بچیوں کے چہرے اداس ہو گئے۔ انہوں نے بات کو بدل دیا، کسی اور موضوع پر بات چلی اور پھر اچانک سے چھوٹی بہن نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کو ہم سے نفرت نہیں ہے؟ یہ سوال سن کر مجھے عجیب لگا۔ بڑی بہن نے فوراً سے بات بدلنا چاہی، مگر میں ضد پر اڑ گیا تو اس نے بتایا کہ جب سے والدہ صاحبہ فوت ہوئی ہیں، والد صاحب نے ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے اور ہم کو اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ بات ہمارے ننیال کے گاؤں میں بھی پتہ چل چکی ہے۔ اب اگر کوئی ہم سے رشتہ داری کی خاطر بھی آتا ہے تو گاؤں کے لوگ، خاص کر ہمارے قریبی لوگ، انہیں بتا دیتے ہیں کہ ان کو ان کا باپ بھی اپنی اولاد نہیں مانتا۔ یوں ہمارا رشتہ جڑنے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میری چھوٹی بہن گاؤں کے ایک گھر میں محفل تھی، وہاں سے فارغ ہو کر آ رہی تھی کہ راستے میں خالی گلی کے اندر امام مسجد صاحب کے بیٹے نے اس سے زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میری بہن نے مزاحمت کی تو اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں چاہوں تو تم کو ابھی کے ابھی سنگسار کرنے کا حکم دلوا سکتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میری چھوٹی بہن کوئی جواب دیتی، پیچھے سے میری نانی اماں بھی نکل آئیں تو وہ لڑکا میری نانی اماں کو دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ میری بہن نے ساری بات رو رو کر نانی اماں کو بتائی اور تب سے بہت پریشان رہنے لگی ہے۔ کہتی ہے کہ کسی دن لوگ ہم کو مار دیں گے اور ہمارا جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے اور نانی اماں نے اس کو بہت سمجھایا، مگر یہ نارمل نہیں ہوتی، تب سے انہی باتوں میں کھوئی رہتی ہے۔ رات کو عشاء کے بعد مصلی پر کھڑی ہوتی اور کئی بار ہم سحری کے لیے اٹھتے تو یہ مصلی پر ہی ہوتی ہے۔ نانی اماں نے اس کو بہت سمجھایا۔ وہ اس کی عید کی شاپنگ کے لیے کہیں سے 1500 روپے ایڈوانس بھی لے کر آئی ہیں تاکہ اس کی مرضی کی چوڑیاں، مہندی وغیرہ دلا سکے، مگر یہ پھر بھی خوش نہیں ہوئی۔ بڑی بہن کی بات ختم ہوئی تو میں نے بات بدلتے ہوئے بڑی بہن سے پوچھا کہ صرف مہندی اور چوڑیاں ہی کیوں، جوتی کپڑے کیوں نہیں؟ میرا سوال سن کر پہلی بار بڑی بہن بھی رونے لگی اور روتے ہوئے بتایا کہ جب سے والدہ صاحبہ فوت ہوئی ہیں ہم نے نئے کپڑے نہیں خریدے، نہ پہنے ہیں، بس لوگوں کے اترے ہوئے پہن کر گزارا کر لیتے ہیں۔ ہمیں کون سا کہیں جانا ہوتا ہے؟ اور پھر رازدارانہ انداز میں بولی، بھائی، میری والدہ صاحبہ غلط کردار کی نہیں تھی، بس ان کی مجبوریاں تھیں۔ بیٹا کوئی تھا نہیں، شوہر کراچی میں جاب کرتے تھے تو گھر کا سامان خریدنے کی خاطر انہیں نکلنا پڑتا تھا اور ان کا گھر سے نکلنا ہی ان کا جرم تھا۔ گھر سے نکلتے ہی ان پر غیر محرم سے ملاقات کا الزام لگا کر میری والدہ صاحبہ کو جانوروں کی مانند میرے ددیال والے مارتے تھے۔ ایک بار میری والدہ صاحبہ ہمارے لیے عید کے کپڑے لائیں تو میں نے جلدی جلدی چھپا دیے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میری والدہ صاحبہ بازار گئی تھی اور یہ مار کھانے سے بچ جائے۔ مگر جب کپڑے چھپا چکی اور والدہ صاحبہ کے پوچھنے پر ان کو وجہ بتائی تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، بیٹا وہ مار میرے نصیب میں لکھی جا چکی ہے، مجھے اترتے ہوئے تمہارے دادا نے دیکھ لیا تھا اور پھر واقعی میری ماں کو اتنا مارا گیا تھا، 2 دن بستر سے نہیں اٹھ سکیں۔ جرم صرف اتنا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے نئے کپڑے لائی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ جب بڑی بہن مجھے یہ روداد سنا رہی تھی تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ رہی تھی اور پھر اس نے آخری بات کی کہ بھائی جان مر گئی، شوق بھی مر گئے۔ تب تک شاید ان کی نانی اماں نماز پڑھ چکی تھیں۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے مجھے بتایا کہ نانی اماں فارغ ہو گئی ہیں اور میں ان کو موبائل دینے لگی ہوں۔ جو ہی آنٹی نے موبائل پکڑا میں نے بنا کوئی بات محسوس کرائے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد
عید کی شاپنگ کی بات کی تو انہوں نے بتایا کہ اس عید پر شاپنگ نہیں کریں گے چونکہ میرا بیٹا باہر گیا ہے تو ابھی قرض اتار رہے ہیں، اگلی عید تک انشاءاللہ قرض اتر جائے گا تو تمہاری بھانجیوں کو شاپنگ کروا دوں گی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا ایک بیٹا مقروض ہے دوسرا تو نہیں، اور ساتھ ہی بچیوں کی شاپنگ کے لیے 5,000 روپے بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ آنٹی میری بات سے بہت خوش ہوئی اور مجھے 20 دعائیں دے کر ڈالیں۔ میں نے آنٹی کا موڈ خوشگوار بنا کر کال بند کر دی، مگر نہ جانے کیوں بچیوں کو دی جانے والی لفظی اذیت نے میرا دل جکڑ کر رکھا ہوا ہے۔ میں بد زبان لوگوں کو بزور قوت نہیں روک سکتا، مگر قارئین کرام کو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قارئین کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا بچہ ہے تو اس کو حرامی کہہ کر ذہنی اذیت نہ دیں، کیونکہ اسلام کہتا ہے بچہ جس کے بستر پر پیدا ہوگا اسی کے نام سے جانا جائے گا، اور اگر ہو سکے تو اپنے ارد گرد ایسے سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈ کر اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کریں۔ مجھے ان لڑکیوں کی مایوسی دیکھ کر ڈر لگنے لگا ہے کہ ہم جیسے اہل ایمان کے رویے سے متاثر ہو کر کہیں وہ خودکشی نہ کر جائیں۔ میں سسرال والوں اور خاص کر شوہروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی بیویوں بہوؤں پر ایسے گھٹیا الزامات نہ لگائیں۔ آپ زبان سے محض الفاظ نکالتے ہیں مگر لڑکی کی پوری زندگی گالی بن جاتی ہے۔ مرد کا بطور باپ یہ حق بالکل بھی نہیں بنتا کہ اگر بیٹا نہ ہو تو بیٹیوں کو اولاد ماننے سے ہی انکار کر دیا جائے۔ بیٹیوں سے یہ سوچ کر محبت کر لیا کرے کہ بیٹی سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چل رہی ہے۔ السلام علیکم سر اسلام میں فلاح ہے۔ اگر آپ اہل ایمان ہو تو محمد ابو بکر صاحب جو آج کل ڈنمارک میں مقیم ہیں، وہاں اپنا کاروبار ہے، وہ سال میں 6 مہینے کاروبار اور فیملی کو دیتے ہیں اور 6 مہینے اسلام کی تبلیغ کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اس دوران وہ دنیا سے تقریباً لا تعلق ہوتے ہیں، یہاں تک کہ موبائل کو بھی ساتھ نہیں رکھتے کیونکہ وہ ٹائم خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہے۔ آپ سنیں ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ میرا نام جلیل مسیح تھا، میرا تعلق لاہور سے تھا۔ کافی عرصہ پہلے لاہور کے کچھ شرپسند عناصر جو خود کو نام نہاد مسلمان کہتے تھے، انہوں نے ہماری بستی کو آگ لگا دی تھی جس میں میرے فالج زدہ والد صاحب اور معذور بہن جل کر کوئلہ ہو گئے تھے۔ چونکہ ہمارے مذہب کے تمام لوگوں کے گھروں کو آگ لگائی گئی تھی جس میں کافی لوگ جل کر یا جھلس کر مر گئے تھے اور گھر تقریباً سارے ملیا میٹ ہو گئے تھے۔ سو مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے ملنے والی جل کر کوئلہ ہوئی لاشیں میرے والد صاحب اور بہن کی تھی یا میں نے کسی اور کو دفنایا تھا۔ خیر اس دن کے بعد مجھے اسلام، مسلمان، پاکستان اور پاکستانی سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے بیرون ملک جانے کے لیے کوششیں شروع کر دی تھی۔ میری نظر یورپی ممالک پر تھی مگر لاکھ کوشش کے بعد بھی مجھے ویزا نہیں مل رہا تھا۔ جس جگہ ان دنوں میں والدہ صاحبہ کے ساتھ مقیم تھا وہاں میرے آس پاس کے سب گھر مسلمانوں کے تھے، مگر میں نے کبھی وہاں اذان کے وقت خاموشی ہوتی یا کاروبار بند ہوتے نہیں دیکھا۔ وہ لوگ مسلمان اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتے ضرور تھے مگر آج جہاں تک میں نے اسلام کو جانا ہے اس کے مطابق ان کے اعمال بالکل بھی نہ تھے۔ میرے بالکل پڑوس میں آباد فیملی میں ایک چھوٹے سے گھر میں 6 بھائی 2 بہنیں، ان کے والدین مقیم تھے۔ ایک بھائی شادی شدہ تھا جس کی بیوی کا نام فاطمہ تھا۔ وہ گھر بھر کے افراد کی نہ صرف ملازمہ بلکہ ذاتی جاگیر بھی تھی، جس کا دل کرتا اس کو پیٹ دیتے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے معصوم بچے اپنے ننھے ہاتھوں میں قرآن پاک کے سپارے پکڑے اپنے والد، چچا، دادا اور پھوپھی دادی وغیرہ کو ان سپاروں کے واسطے دے رہے ہوتے، مگر ان نام نہاد مسلمانوں کو خوف خدا کہاں آنا تھا۔ انہوں نے صرف قرآن پاک کو پڑھ رکھا تھا، سمجھنے کی زحمت تو کبھی کی ہی نہیں تھی، عمل کرنا تو ان کے لیے ناممکن تھا کیونکہ انہیں قرآن کا علم ہی نہیں تھا۔ میری والدہ صاحبہ کا اور میرا روزگار بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا ہی تھا۔ یوں میری والدہ صاحبہ نے فاطمہ سے بھی تعلقات استوار کر رکھے تھے۔ ہم لوگ کئی بار مہینے بعد بچ جانے والی رقم بھی فاطمہ کو دے چکے تھے تاکہ اپنا علاج کروا لیا کرے، کیونکہ اس کے جسم پر ہر وقت سسرال اور شوہر تشدد سے زخم بنے رہتے تھے اور اس کے پاس سے خون کی بدبو آتی رہتی تھی۔ میری والدہ صاحبہ نے اس سے پوچھا تھا کہ تم ان لوگوں کی جان چھوڑ کیوں نہیں دیتی، واپس چلی جاؤ اپنے میکے میں، جس پر فاطمہ نے رو کر بتایا تھا کہ اس کے میکے میں صرف اس کے والدین تھے، بہن بھائی کوئی نہیں تھا۔ ایک چچا ہے جو والد صاحب کی
ساری جائیداد پر قابض ہو چکا ہے۔ اگر واپس گئی تو وہ مجھے اور میرے بچوں کو صرف اس چند لاکھ کی جائیداد کے عوض مروا دے گا۔ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لہٰذا میری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرا گھر بستا رہے۔ میری والدہ صاحبہ خاموش ہو گئی، مگر فاطمہ کا گھر زیادہ عرصے نہ بس سکا۔ اسے چند سال بعد طلاق دے کر 3 بچوں کے ہمراہ گھر سے نکال دیا گیا۔ فاطمہ کے تمام مسلمان گھروں کو چھوڑ کر ہمارے گھر میں پناہ لی اور عدت وہیں گزارنے دینے کی مہلت مانگی۔ میری والدہ صاحبہ نے نہ صرف حامی بھر لی بلکہ وہاں سے رہائش بھی بدل لی تاکہ فاطمہ کے سابقہ سسرال والے ہمیں بچوں یا فاطمہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ ہم نے کینٹ کے قریب گھر کرائے پر لے لیا۔ فاطمہ نے وہیں اپنی عدت گزاری۔ اس دوران اس کا اور اس کے سارے بچوں کا خرچہ میں نے اٹھایا۔ جب فاطمہ کی عدت پوری ہو گئی تو میری والدہ صاحبہ نے اس سے مستقبل کے متعلق پوچھا تو وہ رونے لگی۔ میری والدہ صاحبہ نے اس کو دلاسا دیا اور سمجھایا کہ لوگ اس بات کو انتہائی غلط رنگ دیں گے، ہم لوگ پہلے اس قیامت سے گزر چکے ہیں۔ ساتھ ہی میرا والدہ صاحبہ نے مجھے بھی کہا اور خود بھی فاطمہ کی دوسری شادی کی کوشش کرنے لگی، مگر کوئی مسلمان اس سے دوسری شادی کے لیے تیار نہ ہوا۔ اگر کوئی مجبور، اپاہج، معذور یا کم عقل شخص مان بھی جاتا تو پہلی شرط رکھتا کہ عورت سرکاری ملازم ہو۔ وہ رشتہ طے ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ وقت گزرتا گیا۔ میری والدہ صاحبہ نے مجھے فاطمہ سے نکاح کے لیے کہا۔ میں نے اس کے عیسائی ہونے کی شرط رکھ دی۔ جب میری والدہ صاحبہ نے فاطمہ سے بات کی تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں مذہب نہیں چھوڑ سکتی اور غیر مسلم سے شادی کی اجازت میرا مذہب نہیں دیتا۔ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر بولی، آپ جبل سے کہیں اسلام قبول کر لے، باقی اس کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، یہاں تک بچوں کو بھی کسی یتیم خانے میں چھوڑ دوں گی۔ ان کی بات سن کر میری والدہ صاحبہ رو پڑیں اور روتے میرے پاس آ کر میرا منہ ماتھا چوم کر کہا، نہا دھو کر آؤ۔ میں نہا کر آیا تو مجھے فاطمہ کے ہاتھوں اسلام قبول کروایا۔ بعد ازاں جامعہ نعیمیہ میں بھیجا۔ وہاں سے اسلام کے متعلق بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور خاص کر پتہ چلا کہ کتابی اسلام اور آج کل کے مسلمانوں کے اسلام میں بہت فرق ہے۔ جب مجھے اسلام کی بنیادی تعلیم مل گئی تو میرا نکاح فاطمہ سے کر دیا گیا۔ میں نے زندگی میں کبھی اپنی بیوی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی اور جب سے مجھے پتہ چلا کہ یہ نام میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا تھا، میری نظر میں میری بیوی کا مقام اور بھی بڑھ گیا۔ میں اپنی والدہ کا انتہائی مطیع و فرما بردار ہو گیا اور یہ سب کچھ اسلام سے سیکھا۔ تقریباً 3 سے 4 سال میں الحمدللہ میں نے بہت سارا اسلام سیکھ لیا۔ اسی دوران میری والدہ صاحبہ بھی مسلمان ہو گئی۔ میں نے ایک بار پھر بطور مسلمان ڈنمارک کے لیے اپلائی کیا تو میرا بیوی، بچوں اور میری والدہ صاحبہ سب کا ویزا نکل آیا۔ ہم لوگ جب سے یہاں منتقل ہوئے ہیں کبھی پلٹ کر واپس نہیں گئے۔ یہاں میں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو دیکھا، بڑے بڑے علماء سے بھی اسلام کے متعلق سیکھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ پاکستان میں لوگ جو کچھ اسلام کے نام پر کر رہے ہیں وہ محض جہالت ہے۔ اسلام ایک بہت ہی خوبصورت اور مکمل دین ہے۔ یہاں میں نے اپنا کاروبار شروع کیا جو چل نکلا۔ الحمدللہ آج بہترین کما رہا ہوں، والدہ صاحبہ کی خدمت بھی کر رہا ہوں، اسلام کی اشاعت کی دولت اور وقت لگا رہا ہوں۔ میرے فاطمہ سے 3 بچے ہیں، تینوں حافظ قرآن ہیں۔ ہم ہر رمضان المبارک میں عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ میں 6 مہینے کاروبار اور فیملی کو دیتا ہوں جبکہ باقی کے 6 مہینے اسلام کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمام پاکستانی ایک بار اسلام اور قرآن کو سمجھیں تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ وہ جس راہ پر چل رہے ہیں وہ اسلام کے بالکل متضاد ہے۔ آپ کا سلسلہ سدھر پڑا تو مجھے لگا مجھے بھی اپنا واقعہ شیئر کرنا چاہیے تاکہ لوگ اسے سیکھ سکیں اور ان کے دل میں نیک عمل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ والسلام۔ میں نے ابو بکر صاحب سے اپنے قارئین کرام اور خصوصاً بالخصوص جو خود یا ان کے قریبی عزیز بیمار ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم سر، میں رابعہ اصغر ہوں۔ میری شادی میرے رشتہ داروں میں ہوئی۔ میرے شوہر تعلیم یافتہ ہیں مگر بے روزگار ہیں۔ شادی کے بعد میں نے ملازمت کے لیے درخواست دی اور گورنمنٹ کی طرف سے لڑکیوں کے کالج میں پروفیسر کے عہدے کی حقدار ٹھہری۔ میں نے ملازمت شروع کر دی۔ چونکہ ہم دونوں میاں بیوی برابر کے تعلیم یافتہ تھے لہٰذا میری ملازمت شروع ہونے سے پہلے گھر کے معاملات نارمل رہے۔ جب میں نے ملازمت شروع کی تو مجھ میں کچھ تکبر آ گیا
میں نے بات بے بات شوہر اور ساس سسر سے الجھنا شروع کر دیا۔ میرے شوہر کو احساس کمتری نے گھیر لیا۔ اس نے پرائیویٹ ملازمت شروع کر لی، مگر قسمت کو اسے میرا محتاج رکھنا منظور تھا۔ وہ ایک بار ملازمت پر جاتے ہوئے لوکل بس سے گرا اور ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ بن گیا، جس کی وجہ سے حادثے کے بعد نہ وہ زیادہ دیر چل سکتا ہے نہ زیادہ دیر بیٹھ سکتا ہے۔ اب چونکہ گھر کا سارا بوجھ میں نے اٹھا لیا تو میرا غرور بھی آسمان کو چھونے لگا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بچوں سے نوازا، جن کی پرورش میرے ساس سسر اور شوہر نے کی۔ چونکہ بچوں کا زیادہ تر وقت ساس سسر کے ساتھ گزرتا تھا، لہٰذا بچوں کی ان سے زیادہ انسیت ہو گئی۔ جب میں نے یہ بات نوٹ کی تو میں حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ میں نے ساس سسر پر بچوں کے قریب آنے پر پابندی لگا دی اور ایک ملازمہ رکھ لی۔ پہلی بار میرے شوہر نے میرے سامنے احتجاج کیا اور میں نے طلاق کا مطالبہ کر لیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ جس بحران کا شکار میرا سسرال ہے وہ لوگ کبھی مجھے طلاق نہیں دے سکتے۔ میرے مطالبے کا رزلٹ بھی میری منشا کے مطابق تھا۔ میرے سسرال والوں نے ہار مان لی اور کم از کم میرے سامنے بچوں کو پیار جتانا چھوڑ دیا۔ میں نے ملازمہ کو سختی سے منع کر رکھا تھا میری غیر موجودگی میں بچوں کو دادا دادی سے نہ ملنے دیا جائے، مگر ملازمہ میرے حکم پر پورا عمل نہ کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے گھر واپس آ جانے کے بعد میرے ساس سسر تو بچوں کے قریب نہ جاتے، مگر میرے بچے دادا دادی کو ڈھونڈتے ہوئے ہر 10 منٹ بعد ان کے کمرے میں پہنچ جاتے۔ مجھے میرے مقصد میں پوری کامیابی نہ ہوئی تو میں نے ساس سسر کی کفالت کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا، اس بات کا اسلام نے مجھے پابند نہیں بنایا۔ تمہارے والدین کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یا الگ گھر کا انتظام کرو یا مجھے طلاق دے دو۔ مردانہ غیرت کے جوش میں آ کر میرے شوہر نے مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس کے ذہین والدین نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے 1 مہینے کے اندر اندر اولڈ ہوم منتقل ہو جانے کا وعدہ کر لیا۔ یوں ایک بار پھر میں نے شوہر پر اپنی برتری ثابت کر دی۔ ٹھیک 1 ماہ بعد جب میں ڈیوٹی سے واپس پہنچی، میرے ساس سسر کو لاہور کے ایک فلاحی ادارے میں چھوڑا جا چکا تھا۔ میرا شوہر بیٹھا رو رہا تھا۔ جب میں گھر پہنچی تو مجھے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ لوگوں کو نہ بتانا میرے والدین اولڈ ہوم گئے ہیں، بس یہی کہنا اپنے کسی رشتہ دار کے پاس رہنے گئے ہیں۔ میں نے شوہر کی بات مان لی اور اس کا بھرم رکھ لیا، کیونکہ اس بات میں میرا بھی فائدہ تھا۔ ایک تو مجھے میرا مقصد مل گیا تھا، دوسرا میں اس وقت تک لوگوں کی نظروں میں گرنے سے بھی بچ گئی تھی۔ میں نے جلد شہر میں گھر کرائے پر لیا، بچوں اور شوہر کو لے کر وہاں منتقل ہو گئی۔ جب سے آپ نے رمضان المبارک میں چھوٹی نیکیوں کے متعلق تحاریر لکھنا شروع کیا ہے، میں بہت متاثر ہوئی، یہاں تک کہ میں نے اپنے شوہر کو کہا ہے کہ وہ اپنے والدین کو اپنے گھر لے آئے، ساتھ ہی اس کو آپ کی تحاریر پڑھائی ہیں۔ میرا شوہر میرے اس فیصلے سے بہت خوش ہوا۔ پچھلے 3 سال میں پہلی بار میں نے اپنے شوہر کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی۔ میرے ساس سسر اب واپس گھر آ چکے ہیں۔ میں نے ان کو سگے والدین کی طرح عزت و خدمت کرنا شروع کر دیا ہے۔ اپنے بچوں کا تربیت کا ذمہ بھی ان کو سونپ دیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے اس بدلے کی وجہ پوچھی تو میں نے ان کو بھی آپ کے متعلق بتایا ہے۔ انہوں نے آپ کو بہت دعائیں دی، آپ ہماری سحری، افطاری اور نماز کی ہر دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ ہماری زندگی میں معجزہ بن کر آنے کے لیے۔ میں نے محترمہ رابعہ اصغر صاحبہ کو بتایا کہ ساس سسر کا احترام کرنے کے لیے یہ حدیث ہی کافی ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ جس نے میری امت کے بزرگ کی عزت کی، اس نے گویا میری عزت کی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ساس سسر اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہوتے ہیں، جس کا چلے جانے کے بعد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اچھے فیصلے پر قائم رکھے۔ آپ کے لیے دعا گو ہوں۔